آئے دیکھا تو کوئی پروگرام ہی نہیں. میں نے کہا بھائی جان خیریت ہے؟ کہا جی کہ ناراض نہ ہوئیے گا، خدا سب کو محفوظ رکھے. کہا جی کہ علامہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس بچے کی شادی تھی اس کا چچا یا ماموں وہ کینیڈا میں تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وجہ سے فوت ہوئے ہیں. ہم نے شادی کو ملتوی کر دیا. ہم نے فاتحہ پڑھا، چلے گئے. اور ہے یا نہیں؟ کچھ 6 مہینے بعد پھر کال کی کسی اور مومن نے یا انہوں نے کہ جی بھتیجے کی شادی ہے. ہم پھر آئے. جیسے ہی ہم یہ ساتھ والی گلی میں پہنچے وہاں سے ایک جنازہ جا رہا. میں نے ڈرائیور کو کہا جی کہ گاڑی واپس موڑے لاہور چلے. کہتے کیوں؟ کہا جی کہ یہ فوتگی ہو گئی ہے تو شادی تو ملتوی ہوگی. انہوں نے کہا آئے ہیں تو چلو پتہ تو کرنے. جب ہم آئے یہاں پر تو شادی جناب عروج پر. توجہ ہے، لائٹنگ لگی ہوئی ہے، حدیث قصہ کی تلاوت ہے، نوے پڑھ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لائٹنگ ہے، حدیث قصہ کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. میں نے سوال کیا حاجی صاحب عجیب بات ہے، 6 مہینے پہلے میں آیا تھا تو شادی ملتوی تھی، آج آیا تو شادی ہو رہی. 6 مہینے پہلے فوتگی ہوئی تھی کینیڈا میں تو شادی ملتوی. آج ہے ساتھ والی گلی میں. اور ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں پہ شادی ہو رہی. انہوں نے کہا مولانا صاحب وہ تو ہمارے اپنے تھے، یہ کوئی اپنے ہیں؟ اور ہے یا نہیں؟ وہ تو اپنے تھے، یہ کوئی اس سے آسان میں سمجھا بھی نہیں سکتا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اپنا چاہے دور ہو اس کے غم کی وجہ سے خوشی ملتوی ہوتی ہے، اور پرایا چاہے ساتھ والی گلی میں ہو. ہم شیعان علی ابن ابی طالب یکم محرم سے لے کر کم از کم 8 ربیع الاول تک اپنی ساری خوشیاں اور شادیاں ملتوی کر کے کائنات عالم کو بتاتے ہیں کہ حسین اور آل محمد ہمارے اپنے ہیں. توجہ ہے؟ ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے میری گفتگو سے، کہ یہ آل محمد ہمارے اپنے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ غم اور خوشی دونوں ساتھ چلتے ہیں. 17 ربیع الاول کو سید الانبیاء کی ولادت ہم نے جشن منایا. 28 کو شہادت تابوت اٹھایا. 13 رجب کو امیر کائنات کی کعبہ کے عین سنٹر میں ولادت ہم نے جشن منایا. 21 رمضان کو شہادت ہم نے تابوت اٹھایا. 15 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہم نے جشن منایا. 28 صفر کو شہادت ہم نے تابوت اٹھایا. ان ہستیوں کی خوشی کے ساتھ خوش ہو کر، غم کے ساتھ غم منا کر ہم نے عالم جہان کو بتایا کہ آل محمد ہمارے اپنے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری یہ مجالس، گفتگو میری ختم، انشاءاللہ موضوع پہ کل گفتگو ہوگی. آج کی یہ ابتدائی گفتگو، ہمارا یہ مجالس میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہماری یہ مجالس، ہماری یہ عزاداری کسی مذہب پہ تنقید کے لیے نہیں. غور ہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. ہماری یہ عزاداری، ہماری یہ جلوس، ہماری یہ مجالس، ہمارا یہ عشر محرم الحرام نہ تو کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی کو اذیت دینے کے لیے، نہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں. ہم تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ان مجالس سے اعضاء میں آؤ، آ کر بیٹھو، دیکھو، سنو کہ ہم حسین کے وسیلے سے کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ جو ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کائنات عالم میں میرے مرشد حسین کی ذات اختلاف کے لیے نہیں ہے، تفریق کے لیے نہیں ہے، مخالفت کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے اذان عالیہ میری طرح متوجہ ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں، مرشد حسین کی ذات تفریق کے لیے نہیں ہے، اختلاف کے لیے نہیں ہے، کسی کو مخالف بنانے کے لیے نہیں ہے. میرا مرشد حسین مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نہیں،
بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہم اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ اس حسین کے ذکر میں جس حسین کے نانے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ ذکر تفریق اختلاف کے لیے نہیں ہے۔ کائنات عالم میں اس میرے مولا حسین کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے ملتوں اور قوموں کو بیدار کیا۔ مجھ سے پہلے میرے دوست عزیز بھائی ذکر فرما رہے تھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ سب نے یہ محرم کا چاند اپنے اپنے گھروں میں دیکھا، لیکن زہرا کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا۔ میں نے اس وقت تک 50 منٹ آپ کے سامنے ڈیوٹی پیش کی ہے۔ میں نے کسی کو نہیں کہا جی میری طرف دیکھیں جی، توجہ کریں جی، سنیں جی، یہ کریں وہ کریں، نہیں، لیکن کم از کم مسائل میں امیر بن کے نہ بیٹھا کریں، مسائل میں غریب بن کے بیٹھا کریں، اس لیے کہ یہ حسین پر رونا حسین کی ماں کی حسرت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے تو اپنے گھروں میں دیکھا نا محرم کا چاند، اولاد رسول نے جنگلوں میں دیکھا۔ راوی بیان کرتا ہے، مدینے کا رہنے والا، کہ ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیسے دیکھتے تھے؟ کہتا ہے کہ محرم کا چاند ہمیں ایسے پتہ چلتا تھا جیسی محرم کا چاند طلوع ہوتا، صادق آل محمد کے گھر سے گریے کی آواز شروع ہو جاتی، اور جیسی ان کے گھر سے گریے کی آواز ہوتی ہم سمجھتے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ عزادارو، کوشش کیا کرو کہ اس غم میں، ویسے معصوم نہیں فرمایا کہ جو بھی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، کوشش کیا کرو آنسو جاری ہو۔ اگر آنسو نہیں جاری ہو سکے تو کم از کم رونے کی شکل ضرور بنایا کرو۔ میرے محترم سامعین، عزاداران حسینی، آج یکم محرم الحرام والی خراسان کا شاگرد ہے، صحابی ہے، جس کا نام ہے ابن شبہ۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا، 8واں امام اتنا دھاڑے مار کر روتا کہ ہمیں یقین ہو جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ابن شبیب کہتا ہے کہ ایک سال میں نے امام سے پوچھا کہ مولا، یہ ہر سال عشر محرم آتا ہے، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، لیکن آپ اتنی شدت کے ساتھ روتے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ یقیناً امام حسین تو شہید ہوئے، لیکن یہ اتنی عزت و اہتمام کے ساتھ آپ کا رونا، اس کو منانا، سنو گے 8ویں امام کا جملہ؟ والی خراسان ارشاد فرماتے ابن شبیب تجھے پتہ نہیں ہے، ہم آل محمد اس وجہ سے اس عزت و احترام کے ساتھ اور انتظام و اہتمام کے ساتھ عشر محرم کو مناتے ہیں کہ ہمارے نانے کی امت غدیر کی طرح کہیں کربلا بھول نہ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غدیر کی طرح کہیں کربلا کو بھول نہ جائے۔ ابن شبیب کہتا ہے کہ مولا روزانہ گریہ کرتے، لیکن جب عصر عاشور ہوتی نا، کہتے ہیں عاشور کے دن مولا بہت زیادہ گریہ کرتے، لیکن جب عصر عاشور ہو جاتا
امام علیہ السلام کی حالت غیر ہو جاتی. کہتا ہے روتے روتے امام علیہ السلام کہتا ہے کہ بعض دفعہ غش کھا کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. کہتا ہے کہ امام علیہ السلام اتنا شدت سے روتے. ابن شبیر کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا مولا اس وقت اتنے شدت کے ساتھ رونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ 8واں امام فرماتا ہے ابن شبیر تو نے میرے جگر پہ خنجر چلا دیا ہے, تجھے پتہ جو نہیں ہے کہ اس وقت اتنی شدت سے میں کیوں روتا ہوں. کہتے ہیں مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں یہی تو وہ وقت ہے جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تھا, عزادارو ذبح کا نام آنا تھا. یا ابن شبیر کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں شبیر تجھے پتہ نہیں ہے میرے بابا کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح جہالت کے دور میں لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. عزادارو مجھے نہیں پتا کہ تیرا ذہن کہاں پر ہے, سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. 8ویں امام کی روایت ہے, میرے 8ویں امام فرماتے ہیں اس طرح میرے بابا کو ذبح کیا گیا جس طرح جاہلیت کے دور میں لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. شبیر کہتے ہیں مولا کس طرح؟ فرماتے ہیں جاہلیت کے دور میں کہ ایک بہت بڑا دائرہ بناتے, اس کے عین سینٹر درمیان میں جانور کو باندھ دیتے تھے, چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو جاتے, کوئی جانور کو پتھر مارتا, کوئی تیر مارتا, کوئی نیزہ مارتا, کوئی تلوار مارتا. جب جانور زخمی ہو کر گر جاتا پھر اس پہ چھری چلاتے. مولا فرماتے یہی حالت تھی عصر عاشور کو. میرے بابا حسین کو کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, جسے کچھ نہ ملا وہ کربلا کی گرم ریت حسین کے زخموں پہ مارتا تھا. عزادارو یہ کہنا تھا. یا ابن شبیر کہتے ہیں مولا یقیناً اجرکم اللہ, یہ تو رو رہا ہے نا شرم کے ساتھ رو رہا ہے. عزادارو میں نے شروع میں کہا جب آپ اس طرح گریہ کرتے ہیں, جب 3 شعبان کو مولا حسین آئے نا دنیا میں تشریف لائے, نبیوں کے نبی نے حسین کو اٹھایا, عزادارو پیشانی پہ بوسہ دیا, رسول مسکرائے, یا تمہارا گلے پر بوسہ دیا, نبیوں کے نبی رونا شروع کر دیا. عزادارو جب گریہ کیا سامنے دیکھا ماں زہرا نے. سیدہ کہتی ہیں بابا اللہ نے اتنا حسین حسین دیا ہے, چاہیے تو یہ تھا خوش ہوتے, لیکن آپ رو رہے ہیں. کہا بیٹی ابھی جبرائیل نے جو خبر دیا تو نے سنی جو نہیں ہے. کیا کہا؟ کہ جس حسین کو آج اتنے پیار کر رہے ہو یہی حسین ہوگا 10 محرم کا دن ہوگا, 61 ہجری ہوگی, کربلا کا میدان ہوگا, یہ قتل ہو جائے گا. میں نے تو پڑھا اور تو نے خاموشی سے سن لیا. یہ اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے ابھی بچہ دنیا میں آیا ہو اور کہا جائے یہ قتل ہو جائے گا. جب قتل کا جملہ سیدہ نے سنا, زہرا کہتی ہے بابا اس وقت آپ ہوں گے. کہا نہیں میں نہیں ہوگا. اس کا بابا علی ہوگا. کہا بابا علی بھی نہیں ہوگا, بھائی حسن نہیں ہوگا. یہ دردہ ماری ماں زہرا. رسول فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رلا, نہ اس وقت میں محمد ہوگا, نہ بابا علی ہوگا, نہ اس کا بھائی حسن ہوگا, نہ تو ماں زہرا ہوگی. اس وقت جناب سیدہ کہتی ہے میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا پریشان نہ ہو, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے, جس کے جوان حسین کے اکبر کا ماتم کریں گے, جس کی مستورات زینب کی چادر کو روئیں گی, جس کے بچے حسین کے اصغر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو تیرے ان آنسوں کی بڑی قیمت ہے. خطیب اعظم قبلہ علامہ عسکری لکھنؤ والے اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمہاری ان آنسوں کی بڑی قدر و منزلت ہے. قیامت کے دن ہر آنکھ پریشان ہوگی سوائے 2 آنکھوں کے, ایک خوف خدا میں رونے والی اور دوسری غم حسین میں رونے والی. قیامت کا محشر کا دن ہوگا, اچانک عاطف غیبی سے آواز آئے گی خذو ابصارکم, سارے اپنی آنکھیں بند کر لو. اہل محشر آنکھیں عزادارو جب بند کریں گے اس وقت انبیاء کو خدا کہے گا
گا سب نبی بھی آنکھیں بند کرو. سب نبی آنکھیں بند کر لیں گے. رسول پوچھیں گے یا اللہ کیا میں بھی آنکھیں بند کروں؟ اللہ کا حکم ہوگا تو بھی آنکھیں بند کر لے. علی تو بھی آنکھیں بند کر لے. اور رسول پوچھتے ہیں یا اللہ کیا قیامت میں پھر کوئی قیامت آنے والی ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئے گی قیامت تو نہیں، خاتون قیامت آ رہی ہے. نبی فرمائیں گے پھر ہر کوئی آنکھیں بند کرے، میں کس لیے کروں؟ آواز آئے گی آج جس انداز میں زارا آ رہی ہے تو برداشت نہیں کر سکے گا. ایک کندھے پر حسن کا خون آلود کفن ہوگا، ایک میں حسین کا خون آلود پیران ہوگا، ایک ہاتھ میں محسن کا